ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے، ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں نہ کوئی بڑی فوج ہے، نہ کوئی مضبوط سلطنت، پیچھے دشمن، آگے نامعلوم راستے، اور دل میں صرف ایک خواب، دوبارہ کھڑا ہونا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی جس نے بار بار شکست کھائی مگر ہار ماننے سے انکار کر دیا، اور یہی شخص آگے چل کر برصغیر کی سب سے عظیم سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے، مغل سلطنت۔ یہ کوئی عام تاریخ نہیں، یہ اقتدار، خون، وفاداری، دھوکے، عظمت اور زوال کی وہ داستان ہے جو صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ اور آج کی اس ڈاکومنٹری میں آپ یہ جانیں گے کہ مغل کیسے ابھرے، کیسے دنیا پر چھا گئے اور آخر کار کیسے مٹ گئے۔ کہانی شروع ہوتی ہے فرغانہ سے، جہاں 1483 عیسوی میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ نام رکھا جاتا ہے ظہیر الدین محمد بابر۔ بابر تیمور لنگ اور چنگیز خان کی نسل سے تھا، مگر وراثت میں اسے عظیم سلطنت نہیں بلکہ ایک کمزور تخت ملا۔ صرف 12 سال کی عمر میں بابر بادشاہ بن تو گیا، مگر اقتدار اس کے ہاتھ میں ٹھہرا نہیں۔ بابر نے سمرقند پر قبضہ کیا، مگر چند ہی مہینوں میں سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے تخت بھی دیکھا اور در بدر ہونا بھی۔ کبھی دوست دشمن بن گئے، کبھی اپنوں نے دھوکہ دیا، مگر بابر کا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ آخر کار بابر کی نظر پڑتی ہے ہندوستان پر، ایک ایسی سرزمین جو دولت سے بھری تھی مگر اندر سے بکھری ہوئی۔ یہاں ابراہیم لودھی حکومت کر رہا تھا، مگر اس کے اپنے امیر اس سے نالاں تھے۔ 1526 عیسوی، پانی پت کا میدان۔ ایک طرف بابر کی چھوٹی مگر منظم فوج، توپوں اور جدید جنگی حکمت عملی کے ساتھ، دوسری طرف ابراہیم لودھی کی بڑی مگر بے ترتیب فوج۔ اور پھر وہ ہوا جو تاریخ کا رخ بدل گیا۔ بابر جیت گیا۔ پانی پت کی پہلی جنگ نے مغل سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ بابر زیادہ عرصہ حکومت نہ کر سکا، مگر اس نے ایک ایسی بنیاد رکھ دی جس پر آنے والی صدیوں کی تاریخ کھڑی تھی۔ 1530 عیسوی میں بابر کا انتقال ہوا اور تخت ملا اس کے بیٹے ہمایون کو۔ لیکن مغلوں کی اصل آزمائش اب شروع ہونے والی تھی۔ ہمایون کو تخت تو مل گیا، مگر سلطنت مضبوط نہیں تھی۔ وہ نرم دل تھا، علم و فن کا شوقین، مگر سیاست میں کمزور۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا ایک خطرناک دشمن نے، شیر شاہ سوری۔ 1540 عیسوی میں ہمایون کو عبرتناک شکست ہوئی۔ وہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ہمایون کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا اور وہ صحرا میں مارا مارا پھرتا رہا۔ یہیں سے تاریخ کا ایک حیران کن موڑ آتا ہے۔ ہمایون ایران پہنچتا ہے، جہاں صفوی بادشاہ شاہ طہماسپ اسے پناہ دیتا ہے۔ یہ جلاوطنی ہمایون کو توڑنے کے بجائے اسے بدل دیتی ہے۔ 15 سال بعد 1555 عیسوی میں ہمایون ایک نئی فوج، نئے حوصلے اور نئی سوچ کے ساتھ واپس آتا ہے اور دہلی کا تخت دوبارہ حاصل کر لیتا ہے۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صرف 1 سال بعد سیڑھیوں سے گر کر ہمایون کی موت ہو جاتی ہے۔ تخت اب ایک ایسے بچے کے حصے میں آتا ہے جس کی عمر صرف 13 سال تھی، اور یہی بچہ آگے چل کر مغل سلطنت کو اس بلندی پر لے جاتا ہے جہاں سے وہ پوری دنیا کو نظر آنے لگتی ہے۔ اس بچے کا نام تھا جلال الدین محمد اکبر۔ جب 1556 عیسوی میں صرف 13 سالہ بچہ جلال الدین محمد اکبر تخت پر بیٹھا تو مغل سلطنت ایک بار پھر خطرے میں تھی۔ ایک طرف افغان سردار بغاوت پر تھے، دوسری طرف ہندو راجے مغل اقتدار کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اکبر خود بچہ تھا، مگر اس کے ساتھ ایک تجربہ کار انسان کھڑا تھا، بیرم خان۔ پانی پت کا میدان ایک بار پھر تاریخ کا گواہ بنا۔ اس بار مقابلہ تھا ہیمو سے، جو دہلی پر قبضہ کر چکا تھا۔ جنگ کے دوران ایک تیر ہیمو کی آنکھ میں لگا، وہ بے ہوش ہو گیا اور مغلوں نے فتح حاصل کر لی۔ یہ پانی پت کی دوسری جنگ تھی اور اس کے ساتھ ہی اکبر کی بادشاہت مضبوط ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد اکبر نے خود اقتدار سنبھالا۔ یہاں سے ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، طاقت کے ساتھ عقل کا دور۔ اکبر صرف تلوار سے حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ لوگوں کے دل جیتنا چاہتا تھا۔ اس نے راجپوتوں سے دشمنی کے بجائے دوستی کا راستہ اپنایا۔ راجپوت شہزادیوں سے شادیاں ہوئیں، انہیں عزت ملی، ان کے مندروں کو تحفظ دیا گیا۔ اکبر نے جزیہ ٹیکس ختم کیا،
جو غیر مسلموں پر لگایا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے اکبر کو عوام کے دلوں کے قریب کر دیا۔ فتح کے ساتھ ساتھ اکبر علم کا بھی بادشاہ تھا۔ فتح پور سیکری میں اس نے عبادت خانہ قائم کیا جہاں مسلمان، ہندو، عیسائی، یہودی اور پارسی علماء بیٹھ کر بحث کرتے تھے۔ یہ دنیا میں اپنی مثال آپ تھی، مگر یہی سوچ آگے چل کر ایک تنازع بن گئی۔ اکبر نے دین الہی متعارف کروایا۔ یہ کوئی نیا مذہب نہیں تھا بلکہ مختلف مذاہب کی اچھی باتوں کا مجموعہ تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے قبول کیا مگر بہت سو نے اسے ناپسند بھی کیا۔ اکبر کے دور مغل سلطنت اپنی حقیقی طاقت پر پہنچ گئی۔ کابل سے بنگال تک، دکن کے دروازوں تک مغل جھنڈا لہرانے لگا۔ معیشت مضبوط ہوئی، انصاف کا نظام بہتر ہوا اور سلطنت میں امن آیا۔ 1605 عیسوی میں اکبر کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد تخت ملا اس کے بیٹے کو جو شراب، بغاوت اور خون سے بھری زندگی گزار چکا تھا۔ اس کا نام تھا نور الدین محمد جہانگیر۔ جہانگیر نے تخت سنبھالتے ہی ایک زنجیر لگوائی جسے زنجیر عدل کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ کوئی بھی مظلوم آ کر اس زنجیر کو ہلا سکتا ہے اور بادشاہ خود انصاف کرے گا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ جہانگیر کی اصل کمزوری ایک عورت تھی۔ اس عورت کا نام تھا نور جہاں۔ نور جہاں صرف ملکہ نہیں تھی، وہ سلطنت کی اصل طاقت بن گئی۔ جہانگیر شراب میں ڈوبا رہتا اور حکومت نور جہاں چلاتی۔ اسی دور میں مغل سلطنت نے ایک اور مسئلہ دیکھا۔ جہانگیر کے اپنے بیٹے اس کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ ان میں سب سے نمایاں تھا شہزادہ خرم، جو آگے چل کر شاہ جہاں کہلایا۔ 1627 عیسوی میں جہانگیر کا انتقال ہوا اور اب وقت تھا مغل تاریخ کے سب سے خوبصورت مگر سب سے دردناک دور کا۔ 1628 عیسوی میں شہزادہ خرم تخت پر بیٹھا اور تاریخ نے اسے شاہ جہاں کے نام سے یاد رکھا۔ یہ وہ بادشاہ تھا جس کے دور میں مغل سلطنت اپنی شان و شوکت کی انتہا کو پہنچی۔ دربار سونے سے چمکتا تھا، خزانے بھرے ہوئے تھے اور دنیا مغلوں کی دولت پر حیران تھی۔ مگر اس شان کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی تھی جو آنسوؤں سے لکھی گئی تھی۔ شاہ جہاں کو اپنی بیوی ارجمن بانو بیگم سے بے پناہ محبت تھی، جسے دنیا ممتاز محل کے نام سے جانتی ہے۔ 1631 عیسوی میں ممتاز محل کا انتقال ہوا تو شاہ جہاں ٹوٹ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سفید ہو گئے اور اس نے کئی دن کسی سے بات نہیں کی۔ اسی غم سے جنم لیا تاج محل، ایک ایسی عمارت جو آج بھی محبت کی سب سے بڑی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ سفید سنگ مرمر، قیمتی پتھر اور وہ فن تعمیر جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اور پھر وہ دن آیا جب اورنگزیب نے اپنے ہی باپ شاہ جہاں کو قلعہ آگرہ میں قید کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں اپنی آخری سانسوں تک کھڑکی سے تاج محل کو دیکھتا رہا۔ 1707 عیسوی میں اورنگزیب کے انتقال کے بعد مغل تخت پر وہ لوگ بیٹھے جو تاج تو پہن سکتے تھے مگر سلطنت سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ بادشاہ بدلتے گئے مگر حالات نہیں بدلے۔ بہادر شاہ اول آیا، کچھ سنبھالنے کی کوشش کی مگر چند سال میں دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد تخت ایک تماشا بن گیا، کوئی باپ بیٹے کے خلاف، کوئی بھائی بھائی کے خون کا پیاسا۔ دربار سازشوں سے بھر گیا، فوج کمزور ہو گئی، خزانہ خالی ہونے لگا اور اسی کمزوری کو سب سے پہلے محسوس کیا بابر کے دشمنوں نے۔ 1739 عیسوی ایک دن ایسا آیا جو مغل تاریخ کا سب سے سیاہ دن کہلاتا ہے۔ ایران کا بادشاہ نادر شاہ ایک طوفان بن کر دہلی پر ٹوٹا۔ مغل فوج نے مزاحمت کی مگر وہ صرف نام کی فوج تھی۔ چند گھنٹوں میں دہلی فتح ہو گیا۔ پھر وہ ہوا جسے تاریخ قتل عام دہلی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ گلیاں لاشوں سے بھر گئیں، دریائے جمنا کا پانی سرخ ہو گیا۔ نادر شاہ مغلوں کا غرور، ان کا فخر، ان کی شان سب کچھ لوٹ کر لے گیا۔ تخت طاؤس، کوہ نور ہیرا اور بے شمار دولت۔ اس دن کے بعد مغل بادشاہ صرف نام کے بادشاہ رہ گئے، اصل طاقت اب ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ جب مغل آپس میں لڑ رہے تھے ایک اور طاقت خاموشی سے مضبوط ہو رہی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی۔ شروع میں تاجر بن کر آئے، پھر محافظ بنے اور آخر کار حاکم بن گئے۔ 1757 عیسوی کی جنگ پلاسی نے تاریخ بدل دی۔ اب ہندوستان کا اصل کنٹرول انگریزوں کے ہاتھ میں آنا شروع ہو گیا۔ مغل بادشاہ دہلی کے قلعے تک محدود ہو گیا۔ وہ بادشاہ جو کبھی کابل سے بنگال تک حکم دیتا تھا اب پنشن پر جینے لگا۔ اور پھر آیا بہادر شاہ ظفر، ایک شاعر، ایک نرم دل انسان مگر ایک بے بس بادشاہ۔
1857 میں جب ہندوستان میں بغاوت ہوئی، سپاہیوں نے ظفر کو اپنا رہنما بنا لیا۔ یہ مغلوں کی آخری کوشش تھی خود کو بچانے کی، مگر انگریز بہت طاقتور تھے۔ بغاوت ناکام ہوئی۔ انگریزوں نے بادشاہ ظفر کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا۔ پھر ایک دن اس بوڑھے بادشاہ کو دہلی سے نکال دیا، اسے رنگون جلا وطن کر دیا گیا، جہاں ایک عظیم سلطنت کا آخری بادشاہ تنہائی میں مر گیا۔ اس کے الفاظ آج بھی تاریخ میں گونجتے ہیں: کتنا بد نصیب ہے ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں۔